معزز سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جہاں پر 7 جگہ بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی ہر آیت میں مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو ہاتھ لگاؤ، پھر کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسری جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ناموں میں سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف سے چڑھ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کال لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی اس عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغاؤں میں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف پر فرشتے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں، اور انسان جہاں چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ انسان گنہگار ہو جائے گا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسی مقامات پر جائز نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سی جگہ پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کس جگہ پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام جو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ گویا کسی بھی کام شروع کرے جو جائز ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا اور اس سے شروع کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے
تو اس کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروعات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کے نام خط لکھے، تو ان کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، لائٹ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل و فوائد ہر مشکل اور ہر حاجات کے لیے ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر ایک 1000 پورا کرنے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، پھر 1000 اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، اسی طرح 12000 پورے پڑھے، تو انشاءاللہ ہر مشکلوں سے نجات اور ہر حاجات پوری ہوگی۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہیں کر سکتا۔ جو شخص محرم کے پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ پوری طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر طرح کی آفات و مصائب سے محفوظ رہے گا، چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب کر دیں گے۔ ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حفاظت اور برکت کے لیے 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر دفن کرے تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہیں گے۔ کام کے حفاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھے اور اس پر 150 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو حاکم مہربان ہو جائیں گے اور ظالموں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ سر درد کے لیے 21 مرتبہ لکھ کر درد والے کے گلے میں باندھ دیں تو سر کا درد جاتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص دنیا و آخرت کے مصائب سے بچنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے پڑھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں
10,000 नेकियों का सवाब लिख देते हैं, 10,000 गुनाह झड़ जाते हैं। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के सबब चोरी, आग, नागहानी मौत और हर किस्म की आफत व बला से हिफाजत नसीब होगी। 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर घर में लटका दी जाए तो शैतान और जिन्नात उस घर में दाखिल न हो सकेगा। हर ज़रूरत और मुश्किल के लिए नमाज के बाद सुन्नत फ़जर अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ हमेशा जारी रखे तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल पेश न आएगी। जब भी ज़रूरत के वक्त पढ़ेगा हर मकसद में कामयाबी और मुश्किल आसान होगी। माली परेशानी से बचने के लिए अगर हर नमाज के बाद सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ लिया करें तो आप कभी भी माली परेशानी से दो चार नहीं होंगे। एक मरतबा एक सहाबी आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बताया कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करो और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा किराम कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर हमारी किस्मत में होंगी तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और अगर मुक़द्दर में नहीं है तो वह चले जाएंगे। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांध दो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हमारे ऊपर करना लाजमी और ज़रूरी है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है, उस बात का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि हम तो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे और अल्लाह लाएगा, चूँकि वह हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। आप पहले मज़दूरी पर जाइए, काम पर जाइए, आप कारोबार करें, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें कि ऐ परवरदिगार, आप हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। सिर्फ हमारे कमाने से रिस्क थोड़ी मिलता है। आपने कमाया बस कमाने के लिए। आइए इसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वो आटे की शक्ल में, तब जाकर रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बनाने के वह गोश्त या सालन या सब्ज़ी हमारे सामने आई, उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाया तो अब हमारी हलक पर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है। वह फ़रिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियाँ होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वह होती है जिससे रिस्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो यह दो नाले बिल्कुल बराबर होती है और दोनों
کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیلتا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب کرو؟ ایک شخص نے بڑی عالی منزل بنوائی اور اس پر لکھا اور شیطان نیچے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلوایا تھا، فراڈ کروایا تھا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کے کمانا، اللہ نے کہا تھا کہ لوٹنا، اللہ نے کہا تھا کہ فراڈ کرنا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر عظیم الشان کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب ہم کپڑے پہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور اگر کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس میں جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے، اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اگر کر لو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ
بڑی سخت ہے تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے، حالانکہ آپ گناہ کرو لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے ہی پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔